کہ پاکستان کوئی اڈے نہیں دے رہا، 2001 کا جو معاہدہ ہے وہی اسی کے تحت جو بھی ہوگا وہ ہوگا. تو 2001 کا جو معاہدہ تھا اس میں کہیں وہی پرویز مشرف صاحب والی شک تو شامل نہیں تھی. دیکھیں یہی تو ایک معمہ ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو کبھی عوام سے اور پارلیمنٹ سے شیئر نہیں کیا گیا. اس میں کیا یہ لکھا تھا کہ جیکب آباد اور شمسی ایئر بیس بھی امریکہ کو دیا جائے گا؟ اس میں کیا یہ لکھا تھا کہ ڈرون حملے بھی امریکہ کرے گا پاکستانی علاقوں میں؟ میرے خیال میں اس کی تفصیل سامنے آنی چاہیے. اور یہ معاہدہ کتنے عرصے کے لیے ہے، کب تک یہ چلے گا؟ 20 سال تو ہو گئے، 21 سال. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں وہ حالات اور تھے. وہ امریکہ کے اوپر 9/11 کا حملہ ہوا تھا اور امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا. پاکستان نے امریکی دباؤ میں آ کر طالبان کی حکومت کو تسلیم پہلے کیا تھا، پھر انکار کر دیا اور امریکہ کی کھل کر حمایت کی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حمایت کی وجہ سے امریکہ کو بہت جلد کامیابی حاصل ہوئی. اور رحیم اللہ یوسف صاحب لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان نے اس کی قیمت بھی بہت چکائی ہے. لیکن عمران صاحب اگر آپ اجازت دیں ہلالی صاحب بھی کچھ میں صرف اس کے متعلق کہہ دوں، ہلالی صاحب سے پھر تفصیلاً پوچھتے ہیں. رحیم اللہ یوسف صاحب میرے واقفان حال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی، میں آپ کو پھر کہہ دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اپنے دوست صحافی سے پرسوں ملاقات کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ انہوں نے شدید اس بات پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی ڈرون حملوں کی یا فوجی اڈوں دیروں کی اجازت نہیں دے گا. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا، یعنی وزیر اعظم عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ میں نے تو خود وہاں جا کے وزیرستان میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کیا تھا، لہٰذا میرے سارے ایشو میں ان کی کیٹیگوریکل پوزیشن نہیں ہو سکتا. بالکل ان کی کیٹیگوری ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہیے کہ وزیر اعظم یہ بات کھل کر کریں، اپنی پالیسی بیان دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کون یہ اڈے دینا چاہ رہا ہے اور کون نہیں دینا چاہ رہا، یہ بہت ضروری ہے عوام کو بتانے کے لیے اور پارلیمنٹ کو بتانے کے لیے. ہلالی صاحب بات صرف اڈے دینے تک کی تشویش کی ہے یا پھر جو ایک جی آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں ہلالی صاحب کہ اس میں ایک یہ بھی معاہدے میں یہ چیز تو ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو صرف ایک راستہ زمینی دے دیں نکلنے کے لیے، ناٹ فار اٹیک. دیکھیے یہ سب باتیں، یہ سب سپلٹنگ ہیئرز پہ بھول جائیں. بات اصل یہ ہے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے ہوا سے مانے اوور ایئر سپیس سے کیا امریکن پلینز آف اینی کائنڈ کیا وہ جا کے اگریسو انٹینٹ کے ساتھ، میں نہیں کہتا سویلین پلینز، اگریسو انٹینٹ کے ساتھ بوم کر سکتے ہیں افغانستان؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے اور اس کا جواب ہمیں ابھی نہیں پتا چلے گا اور اب بڑی جلدی پتا چل جائے گا، تو پھر ہم یو کین کنسیڈر کہ افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ آپ کا جنگ شروع ہو گیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ملک اپنا ہوائی ایئر سپیس کو بھی الاؤ کرے گا ہمارے خلاف بم کرنے کے لیے، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کون ہوتا ہے کوئی بھی اس ملک میں ایسا فیصلہ کرنے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو، امریکنوں کو آ کے کہیں گے ہاں ہمارے ایئر سپیس سے جاؤ اور ان کو مارو اور ان کو تباہ کرو؟ مانے آپ جو مرضی ہے جا کے جدھر مرضی ہے بوم کریں اور پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کریں؟ کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان میں ویسے اجازت دینے کے لیے. اور میں بڑا خوش ہوں آج کہ مولانا فضل الرحمان نے وہ کہا ہے، معاف کریے، جو میں 8 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ میں کہا تھا. میں نے کہا کہ جس طریقے سے یمن میں آپ نے پارلیمنٹ سے اجازت مانگی تھی ٹو ڈپلوائے ٹروپس ان یمن، ویسے آپ جائیں. اور وہی مولانا فضل الرحمان کوئنسیڈنٹلی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں جاؤ پارلیمنٹ میں اور اجازت لو اینڈ ڈونٹ فول اس. یہ مشرف کے طرح گیم مت کھیلو. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایئر سپیس سے اگر یہ ہوگا تو پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوگا، افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوگا،
सिविल वॉर तो वैसे ही होगा, इनको निकालते रहे गनी को, और अमेरिकन जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हम भी डिस्टेबलाइज हो, वो भी डिस्टेबलाइज हो, कि वो फिर जो हम समझते हैं वो और हिंदुस्तान मिलके शायद इजराइल के साथ जो करना चाहते हैं वो करें। तो ये बड़ी साइब राय है आपकी हिलाली साहब। मैं थोड़ा सा मुझे लेके जाए जी। मैं जो हिलाली साहब और यूसुफ सईद साहब बात कर रहे थे ना, देखें इसको हम सिर्फ ये ना समझें कि ये एक इंटरनेशनल मसला है, इसका सिर्फ बैनुल अक़वामी असर होगा, इसका हमारी मुल्क की सियासत पे भी बड़ा असर होगा। और आप समझिए कि जो ये ना तो ये 2001 वाला पाकिस्तान है, ना ही 2001 वाला अमेरिका है। अमेरिका अब यहाँ पे शिकस्त खुर्दा है, अमेरिका अब उतना मजबूत नहीं रहा, पाकिस्तान की पोजीशन भी दूसरी है। अब मुझे आप ये बताएं कि उतनी आसानी से अब अमेरिका मनवा नहीं सकता कि हम तालिबान जिन्होंने कह दिया है कि जी हम तो फिर नहीं छोड़ेंगे, तो हम अपने आप को एक दफा फिर उसी मुसीबत में डाल लें। अब अगर अमेरिका ये कहेगा कि डू मोर, तो पाकिस्तान ये कहने की पोजीशन में है कि नो मोर। लिहाजा इस पे लाजमी पाकिस्तान को एक बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ और अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसला। तो फिर तो ये तजवीज अच्छी है ना, दिलेरी और बहादुरी, तो ताकत तो तभी आएगी जब पार्लियामेंट पीछे खड़ी होगी, जिसमें सब साथ होंगे, तो ऑपोजिशन भी तनकीद नहीं कर रही होगी। सबका मुत्तफिका फैसला इस पे होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यूसुफ ज़ई साहब, वो ये कि अभी हमने लास्टली ये भी देखा है कि अफगानिस्तान की जानिब से भी कुछ उनके ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिस पर पाकिस्तान के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज तो बाकायदा नाराज़ी का भी इजहार किया गया है अफगानिस्तान के हवाले से, जो उनके मुशीर कौमी सलामती हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे पाकिस्तान के हवाले से। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में हेल्प आउट करना चाह रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ अपने ही ताल्लुकात कशीदा हो जाएंगे, तो हम फिर क्या किरदार अदा कर सकेंगे? अफगानिस्तान की हुकूमत से ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं, और आपने बयानात का जिक्र किया। अशरफ गानी ने कहा कि पाकिस्तान इंतखाब करे, दोस्ती करनी है अफगानिस्तान से या दुश्मनी करनी है, और फिर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। हालांकि बाजवा साहब गैर एलानिया दौरे पर भी गए थे, मुलाकात भी हुई थी, और वहाँ पर अशरफ गानी ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की थी कि पाकिस्तान का रवैया बड़ा मस्बत है, पाकिस्तान बड़ी मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है अमन के लिए। और एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा नेटवर्क तालिबान रियासत उनको सपोर्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आपके ताल्लुकात अफगान हुकूमत से पहले ही कशीदा हैं, तालिबान से भी आप ताल्लुकात को ख़राब कर देंगे अगर आपने अमेरिका को अड्डे दिए। और मेरे ख्याल में तो ये जो अमेरिका फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ता मांग रहा है, चले पहले एक बात थी कि वहाँ पे नेटो की 1.5 लाख फौज थी, उनको सप्लाईज चाहिए थी, तो हमने उनको रास्ता दिया।